پچھلی حکومت نے IMF سخت شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا، سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اور ہمارے بارودی سرنگیں بنائی۔ مثال کے طور پر تیل کی قیمتوں میں اچانک کمی کر دی، یہ آنے میں پیسے نہیں تھے، اور یہ کام اس لیے تاکہ ہماری حکومت کہتے ہیں سر مڑا اولے پڑیں، مشکلات بڑھ جائے۔ دوسری طرف سابق حکومت نے جب دنیا میں گیس کی قیمتیں بہت چکی تھی، نہ صرف اس نے اسپاٹ مارکیٹ سے فائدہ حاصل کیا، بلکہ لانگ ٹرم گیس ایگریمنٹ جو کہ $5 فی یونٹ پر ہو سکتے تھے، نہ کر بدترین غفلت کے مجرمانہ کا مظاہرہ کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم رہی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، کبھی غلط بیانی آپ سے نہیں کروں گا، اور ہم نے دل پر رکھ کر عالمی بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کا یقیناً آدمی پر تھا۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر ہمارے پاس راستہ تھا تو ہم آپ کے لیے یہ مشکلات کبھی پیدا نہ ہونے دیتے۔ لہذا ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے، مگر آج اللہ تعالیٰ کا پایاں فضل و کرم ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ ہمیں ان قیمتوں میں کمی کرنے کا موقع ملا ہے، اور آپ تک اس کا ایک ایک پیسہ آپ تک پہنچانے کی ہمیں سعادت ملی ہے۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ IMF روز کاوشوں کے بعد معاہدہ ہو چکا ہے، جس کا ہمارے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ جنہوں نے پوری کوشش کے بعد یہ معاہدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے
کہ میں ایسی قوم ہیں جنہوں نے 25-30 سال پہلے IMF سے پیدا کیا اور اس کے بعد انہوں نے نئی راہیں تلاش کی، کھڑی ہوئی، ایک کر دیا، خون پسینہ بہایا اور اپنی قوم کو پاؤں کر دیا۔ لہذا آج میں آپ سے یہ کہنے کی چاہتا ہوں کہ خدا کرے ہمارے لیے بھی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو، جس کو ہم صدق کے دل کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کریں، لیکن اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ خود انحصاری راستہ ہے، قوموں کو عزت اور وقار سے ہمکنار کراتا ہے۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں، کانٹوں بھرے راستے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی حکم ہے کہ محنت کرو اور میں تمہاری محنت کو برابر کر، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انحصار کیا جائے، انکساری کے ساتھ رات محنت کی جائے۔ بہنوں، میرا یہ کامل یقین ہے کہ اتحادی حکومت، میرے قائد میاں محمد اور اتحادی زعماء کی اتفاق اور اتحاد اور سے دل کی نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان ضرور اپنی منزل پر، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس طرح، جس طرح اس دنیا میں قوموں نے اپنا راستہ بنایا، اسی کو محنت میں بدل دیا، ہمت نہیں ہاری۔ اگر ہم نے جیسے منصوبے سے سبق نہ سیکھا، جہاں بجائے 7 کے 20 سال لگ گئے، وہاں پر 1 ارب ڈالر 5 ارب ڈالر خرچ ہو گئے، جا کر منصوبہ مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے حویلی بہادر شاہ منصوبہ جو نواز شریف کے زیر تکمیل 1250 میگا واٹ کا منصوبہ، اسے آج 2 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، مگر افسوس، صد افسوس کہ اب تک مکمل نہ ہو سکا، جس کے 30-40 روپے زیادہ اخراجات ہو چکے ہیں، اور اس غریب قوم کے وسائل ہیں، وقت کی بربادی کو جو اس کا فائدہ پہنچنا تھا وہ نہیں سکا۔ وہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک راستہ ہے کہ قوم کا برباد وسائل نہ ہوں، یا وہ راستہ ہم اپنا جس کا حکم نے دیا ہے اور جس کی مثالیں عصر حاضر میں ہیں کہ وہ جو قومیں تباہ ہو گئی تھیں
نے ہمت کی اور آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. انشاءاللہ میرا ایمان ہے دیتا ہے کہ اللہ وہ وقت آئے گا اگر ہم نے اس راستے کو اپنایا جس کا حکم ہمیں قرآن حکیم نے دیا ہے, جس کی ہمیں تلاش ہے کہ ہم اور روز محنت کریں, وسائل کو ہم کی قدموں میں نچھاور کریں ان کی خوشحالی کے لیے, تو پھر مشکل نہیں ہوگی. پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے, سمندر بھی ہو جائیں گے. اللہ میں آج آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ کہ زوما انشاءاللہ ہم کی منطرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں, مشکلات دور کریں گے, اچھے وقت ضرور آئیں گے اور جلد آئیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج رات بجے کے بعد $40 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور کی مد میں $18.50 کی کمی کی جا رہی ہے. اور یہ تعالیٰ نے جو اپنی کمال مہربانی جو موقع عطا ہے, اس کمی کا پیسہ یہ حوالے کیا جا رہا ہے. اور رب حضور ہم سب سرب سجود ہیں آئندہ عالمی منڈیوں میں اناج کی تیل کی کمی ہوتی رہے, جو کہ ہم اپنی حوالے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ اگلے 14 مہینوں میں ہمیں 3 دن رات کام کرنا ہے. پہلے زراعت کے شعبے میں اگلے چند ہمیں ایک بڑی تبدیلی لے کے آنی ہے. شعبہ جہاں پر اگر ہم محنت سے کام اور اچھی پالیسی لے کے آئیں تو پیداوار مہینے میں بڑھ سکتی ہے. اس کے لیے جو میں نے اس کے حوالے جو ذمہ داری دی, انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی دوں گا اور انشاءاللہ جو بہترین فیصلے ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پوٹینشل ہے. ہماری نسل, ہمارے بچیاں, قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہے, ان کو مزید ہم جو ٹیکنیکل اس سے ہم آراستہ پیراستہ کریں گے اس زیور کے ساتھ. کوشش کر کے ہم 1 سال کے اندر اس میں بہت بہتری لے کے اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم خاطر خواہ لے کے آئیں گے. اور تیسری جو سوچ ہے, ہمارا جو محور ہے, وہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کے لیے ہم کوشش ہے. اور انشاءاللہ ان دونوں اہداف میں ہم دن ایک انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, محنت کے ساتھ شعبوں میں ہم انقلابی ہم انشاءاللہ آئیں گے. یہ مشکل ضرور ہے, ممکن نہیں. تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو. پاکستان زندہ